ہر کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا اس کو ہونا ہوگا، سوال پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ جس باغ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ باغ ان لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ کے نیک، اللہ کو ان پارسا بندوں کے لیے ہے جو میراث کو تقسیم تو کرتے ہیں مگر جانے انجانے میں وہ چند غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ترکہ میں بہت سارے لوگ باپ کی بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بہن ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے ماں کب مرے گی، اس کو اس سے ڈر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے، اس کو سمجھتی ہے کہ وہ چور ہے۔ یہ صرف بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹوں کا بھی مسئلہ ہے۔ باپ کی زمین کے کچھ کاغذات بڑے بھائی کے پاس ہے، کچھ کاغذات چھوٹے بھائی کے پاس ہے، بتانا نہیں چاہتا ہے کہ باپ کتنی زمین ہے، بہنوں کو کوئی خبر نہیں ہے کتنی زمین ہے، باپ کے پاس کتنے بیلنس ہے، باپ کی کتنی گھڑیاں تھی، باپ کے کتنے پاجامہ تھے، باپ کے کتنے کرتے تھے، بتاتے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے۔ اور خائن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لا ایمان من لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مسلمان بن کر کے خیانت کر کے آپ کتنے دن چلیں گے؟ لہذا چھپانا بھی حرام ہے۔ چھپانا ایک ایسا خیانت بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ ظلم کس پر ظلم؟ بہنوں پر ظلم، بھائی پر ظلم، ماں پر ظلم، جو اس میں شریک ہے سب پر ظلم۔ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، دنیا کے چند پیسے میں مستی کرنے والے اور بہنوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، بھائیوں کے پیسے پہ کھیلنے والے، زمین کو ہڑپنے والے، چھپانے والے، سنو فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم، اللہ ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں اوپر چڑھی جاتی رہیں گی اور ان کا سر اوپر ہوگا، ان کے گلے پہ بڑیاں ہوں گی، منہ کو نیچا نہیں کر پائے گا۔ لا يرتد الیہم طرفهم، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وافئدتهم ہوا، اور مارے خوف کے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے اس کا دل اڑتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم کرنا قیامت کے دن کے لیے باعث ظلم ہے، باعث تاریکی ہے، باعث اندھیرا ہے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں آپ؟ عربی میں ایک شعر ہے ظلم ذوی القربى اشد مضاضة من وقع الحسام المہند۔ کوئی دوسرا ظلم کرے، راستے پہ چل رہا ہوں، پرایا مجھے تھپڑ مار دے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن کوئی رشتہ دار مجھے مار دے، یہ ہندوستانی تیز تلوار سے بھی بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے۔ ظلم ذوی القربى اشد مضاضة، رشتہ داروں کا ظلم کرنا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ من وقع الحسام المہند، زبردست تیز تند تلوار سے بھی کہیں زیادہ۔ لہذا ظلم سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے بچو۔ کیوں ظلم سے بچو؟ ایک بات سن لیجئے، ظلم سے کس سے کیوں بچیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاک والظلم، ظلم سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر آپ نے کافر پر بھی ظلم کیا ہے، کافر نے اگر دستے سوال دراز کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں، پروردگار عالم فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے۔